کہا، کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے۔ میرے دلو، یہ جو دنیا ہماری جو دنیا ہے نا، یہ بٹی ہوئی ہے، روحانی دنیا ہے، جسمانی دنیا ہے، جو کہ ہم سب جو ہیں وہ جب ہم آدم سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی جو لوگ جسمانی ہیں وہ شیطان کی فوج میں ہوتے ہیں، اور جو روحانی ہیں جو کہ خداوند کو قبول کرتے ہیں، جو کہ خدا ان کو نئی زندگی ملتی ہے، تو پھر ان کی جو کیٹیگریاں بدل جاتی ہیں۔ مگر جو آج ہم نے یہ پڑھا ہے، اسے فرق کو نہیں پڑتا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تکلیفیں نہیں آنی، تکلیفیں ان کے اوپر بھی آنی ہیں جو کہ جسمانی ہیں، اور جو روحانی ہیں ان کے اوپر بھی آنی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ابھی جو دیکھا ہے ہم نے ایوب کے لیے، یہ جو اگر اس کا پہلا پڑھو تو لکھا ہے کہ وہ بڑا ایک راست بات، خدا اس کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ جس کی خدا تعریف کرتا ہے وہ واقعی وہ خدا کا بندہ ہے، اور وہ راست باز ہے، اور وہ صادق ہے، اور خداوند جو ہے اس سے خوش ہے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نا تکلیفیں آ جائیں، دکھ آئے۔ تو اس لیے چونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو کہ گناہ سے پر ہے، مغمور ہے، گناہ میں ہے۔ مگر جب خداوند کے جو لوگ ہیں اس میں جب وہ خداوند کے لوگ آتے ہیں، جب وہ نجات پاتے ہیں، تو پھر وہ روحانی طور پہ مسیح کی لشکر میں، فوج میں آ جاتے ہیں۔ ہماری جنگ ہے میرے عزیز و بچوں، ہماری جنگ ہے جو کہ ہر وقت جاری رہتی ہے، ہمیں اس جنگ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، چاہے ہم لڑیں یا نہ لڑیں۔ ابھی ہم نے گیت کیا نا کہ لڑتے ہیں ہمیں لڑائی کرنی ہے۔ اگر تو ہم لڑتے رہیں گے اور ہمارے پاس وہ ہتھیار ہوں گے جو کہ لڑائی کے ہتھیار ہیں، جیسے کہ مسیح نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ جسمانی نہیں ہیں، وہ روحانی ہیں، اور وہ گروہ کو ڈال دینے والے ہمارے جو ویپن ہیں، مگر وہ ہونے بھی چاہیے۔ اور اگر وہ ہوں گے تو پھر تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں شیطان کا، مگر نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ تو آج میں ابھی جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے صادق کی مصیبتیں، جو اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ صادق یعنی کہ ایک رائٹ آدمی، ایک نواں آدمی جس کو نئی زندگی ملتی ہے، جو خدا کا بندہ ہے، جو مسیحی ہے، جو ایماندار ہے، وہ ہے صادق۔ آج بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیوں تکلیفیں آتی ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیوں تکلیفیں آتی ہیں، ان کے اوپر ہم ذرا غور کریں گے آج۔ میرے عزیزو، خدا کے ساتھ انسان کی وفاداری اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ اس پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی یا اس پر کوئی تکلیف آ نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسی گارنٹی ہوتی تو ٹھیک تھی، اس کی گارنٹی خدا نے اس کو ایوب کو دی ہوئی تھی، کیونکہ شیطان نے کہا بھائی تو نے اس کے گرد فوج رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ علیشا کے ٹائم میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے گرد بھی نورانی فوج تھی۔ خدا ٹھیک ہے اپنے لوگوں کے گرد اپنی فوج رکھتا ہے، نورانی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، مگر خدا جب کسی تکلیف کو آنے دیتا ہے تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، مگر شیطان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ 3 قسم کی جو کہ تکلیفیں ہیں نا وہ آتی ہیں۔ ایک ہم جو خود چوز کرتے ہیں، ایک جو شیطان ہم پہ لاتا ہے، اور ایک جو کہ خدا بھی آنے دیتا ہے۔ خدا لاتا نہیں ہے مگر وہ آنے دیتا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہے کہ اس کی زندگی مسائل
اور دکھ تکلیف سے پاک ہوگی. جیسا کہ اعمال 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ذکر ہے پالوس رسول کا. جب وہ یروشلم میں تھا تو خدا اس کو رویا میں نظر آیا اور اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک کیا تم نے, جو گواہی تو نے میرے لیے یروشلم میں دی ہے یہی گواہی تو نے روما میں دینی ہے, اور تو وہاں جائے گا. اور وہ دیکھو یہ اس کی پالوس رسول کی اپنی بھی یہ خواہش تھی. خدا یسوع مسیح بھی یہی چاہتا تھا, کیونکہ آگے اس نے بڑے کام لیتے تھے اور وہ بھی چاہتا تھا. مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی تکلیفوں سے وہ گیا ہے. جب وہ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹوٹ جاتا ہے, وہاں لوگ مر جاتے ہیں اور وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, مگر پھر بھی وہ وہاں جاتا ہے. اور یہ جو اپنا یہ پالوس رسول ہے نا, اس کے اوپر بہت اور بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس کو ہاتھ وہ زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں, ہاتھ کڑی لگا لیتے ہیں, اس کو ریسٹ کر لیتے ہیں, اور اسی حالت میں وہ جو ہے نا وہ جاتا ہے وہاں. اور چونکہ یہ خدا کا ایک حکم تھا, اس لیے ہم یہاں یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ صرف ایوب جو ہے اس کے اوپر ہی نہیں یہ ساری تکلیفیں آئی, اور بھی جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں خدا ان کے اوپر بھی جو تکلیفیں وہ آنے دیتا ہے, کیونکہ خدا کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تکلیف نہیں آئے گی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں پالوس رسول کی زندگی کو تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے خدا کی کون سی خدا کے لیے اس نے کون سی مصیبتوں کو سہا. وہ کہتا ہے کہ محنتوں میں زیادہ, قید میں زیادہ, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ, 5 بار ایک کم 40 کوڑے میں نے کھائے. 5 بار, ایک بار بھی کوئی کوڑے کھاتا ہے 40 تو بہت بڑی بات ہے, مگر وہ کہتا ہے 5 بار میں نے کوڑے کھائے. 3 بار بہن چل گئی, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 بار جہاز کے ٹوٹنے کی صلاحیتیں میں پڑا, کیونکہ یہ اسی جہاز کے اوپر نہیں, وہ اور بھی کئی بار وہ جہاز کے خطروں میں پڑا ہوا تھا. 1 رات دن سمندر میں رہا, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم کے خطروں میں, غیر قوموں کے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں. کہتا ہے ہمیں محنت مشقت کرتا رہا, مگر پھر بھی اپنے خدا کی خدمت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا رہا, کیونکہ اس کو جب سنسار کیا تھا تو تقریباً مر گیا تھا, مگر یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا دوبارہ. پھر ایسے اسٹیفن جو ہے اسٹیفنس وہ بھی ایسے شہید ہو گیا تھا, مگر اس کو خدا نے زندہ نہیں کیا. اس کو یہ پھر بھی زندہ ہو گیا تھا کیونکہ خدا کی مرضی تھی. اس نے بہت کام کرنے تھے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ وہاں گیا ادھر روم میں تو اس نے 4 کتابیں لکھی تھی. افسیوں کا خط, فلپیوں کا خط, کولوسیوں کا خط اور فلمون کا خط. یہ جب وہاں قید رہا تو یہ خدا کا کام کرتا رہا, اور اس سے کتنی دنیا جو ہے بچ گئی. یہ خدا کا اپنا کام ہے, اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کام لیتا رہتا ہے. مگر وہ ایسے ہی اگر ہم مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو مسیح کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے. مسیح نے بھی یہی کہا تھا کہ تم پر مشکلات اور چیلنج آئیں گے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں 16 باب میں لکھا ہے کہ لوگ تمہیں چرچوں میں سے نکال دیں گے, لوگ قتل کریں گے, اور اگر جو بھی ایسا کام کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ بڑی ایک نیک کام کر رہا ہے, وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے. مگر یہ جو ابھی یہ تکلیفیں تو نہیں ہے, مگر کئی ملکوں میں ہیں, وہاں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جو کہ مسیحی لوگ ہیں. مگر یہ ہے کہ یہاں نہیں ہے, مگر ہمیں اس سے بھی جو ہے پیار آنا چاہیے, کیونکہ مرنا تو ہم نے ہے ہی. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی یہ جنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں آدمی جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی مان تو جانے, مگر اچھی بات ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں. مرنا تو ہے, پہلے بھی مرنا ہے, آخر بھی مرنا ہے, مگر اگر ہم مسیح میں مرتے ہیں, کیونکہ لکھا مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں. جب ہم مسیح میں مرتے ہیں تو ہم اس کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں, ہم پیراڈائز میں چلے جاتے ہیں, ہم خدا کے پاس چلے جائیں گے.
और दूसरा तिमोथियस में लिखा है कि जितने यीशु मसीह के में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये कुदरती बात है कि जो भी इंसान है जब वो मसीह के साथ चलेगा तो उसको तकलीफ जरूर आनी है, चाहे वो दूसरों के लिए। ये नहीं है कि जो दूसरे अब उनके उनको तकलीफ नहीं आती, उनको तो रहती है हर वक्त मौत की हालत में रहते हैं। मसीह ने इसीलिए तो कहा था थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह को पता था कि ये तकलीफ है, वहां लिखा थके मांदो और बोझ से दबे मुसीबतों में जो लोग हैं उनको खुदा ने कहा था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी साफ ये बता दिया है कि जब भी कोई रास बात कोई खुदा, अभी भी हम जो खुदा के लोग हैं ना, समझे कि जो खुदा के लोग हैं उनको तकलीफें नहीं आती, उनको ज़्यादा आती है, क्योंकि वो तो शैतान की तो अंदर में वो निगाह में होते हैं। वो तो शैतान तो हर वक्त चाहता है कि उनको नुकसान हो जाए। इसलिए मगर जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा जो है ना वो हमें ये ताकत देता है, हमें सब्र देता है, हिम्मत देता है, और हम उसको। नहीं तो आम लोग पता है कई लोग जो बेहोश हो जाते, जो हार्ट अटैक उनको हो जाता है, उनको समझ नहीं आती क्या है, मगर जो खुदा के लोग होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। खुदा उनको ताकत देता है, रूह की ताकत देता है, कलाम की ताकत देता है। कलाम में बहुत सी और भी कई मिसालें हैं जो कि खुदा के लोगों ने बड़ी बड़ी तकलीफ उठाई है। ज़्यादा तो वो तो बहुत ज़्यादा है, मगर एक दो बात मैं गौर करूँगा। यूसुफ था, देखो वो खुदा का बंदा था, और कलाम में लिखा हुआ है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो उसको बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूँगा। उसको उसके दिल में ये बात थी कि जो मेरा बदन है ये खुदा के लिए है। उसने बदकारी नहीं की, उसने ज़िनाकारी नहीं की, और वो उसने उसका बदला लिया, और खुदावंद ने उसको बड़ी बरकत दी, और खुदावंद ने उसको बहुत तकलीफ दी, और उसकी काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियाँ थी वो बढ़ गई। वो जेल में बड़े साल रहा, मगर खुदावंद उसको तैयार कर रहा था। मेरे दिलों अभी हम भी अगर कोई हम में भी अगर हम तकलीफ में है तो ये ना समझो कि वो ऐसे नहीं है। हम खुदा की कुर्बत हासिल करेंगे, और खुदा हमें भी, हर आदमी की कोई ना कोई काल फर्क होती है, ऐसा भी काल फर्क है, अलीवर की फर्क है, सब हम सब की एक, मगर हमें उससे खुदा से पूछना है कि मेरी क्या काल है। कई लोग तो मैं कहना थी स्कॉटलैंड में 2 औरतें थी, बेवा औरतें, एक अंधी औरतें, उनकी वजह से वहाँ रेवोल्यूशन आ गया था, बेदारी आई थी। जो लोग दुआएं सिर्फ करते हैं उनकी भी बड़ी खिदमत है। तो जो भी कोई काम करता है चाहे वो छोटा करे, मगर ईमानदारी से करना चाहिए और रियलिटी से करना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए, तो खुदावंद उसको जो है वो कबूल करता है। अगर हम दाऊद की जिंदगी में देखें, बादशाह तो उसको लान कर दिया था, 25 साल बेचारा लुकता रहा, कहीं छुपता रहा, कभी कहीं, मगर खुदावंद ने चूंकि उससे बड़े बड़े काम लेने थे तो खुदावंद ने उसके ऊपर तकलीफें आने दी, क्योंकि उसकी नजर में से मसीह ने आया था, और वो छोटी सी बात नहीं थी, तो खुदा ने उसको बड़े बड़े दुख दिए। अभी हम और भी यिर्मयाह नबी जो है उसको उन्होंने कूड़े मारे, और उसको एक कुएं में जहाँ के गाद थी वहां फेंक दिया। क्या था वो तो एक सही बात कह रहा था। वो कलाम ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे लोगों को ये बात नहीं कहेगा तो वो तुम्हारे मरेंगे, मगर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तू भी सजा पाए। अगर हम लोग जो खुदा के खादम हैं उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को आगाह करें कि हमें निजात की क्या वैल्यू है, नई जिंदगी की क्या वैल्यू है, हम उसका क्या फायदा है, हमें उसमें कैसे हम कायम रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जो अगर हमारी जो ज़िंदगी है
वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अभी जब हम चर्च में आते हैं तो वहाँ जिंदगी फर्क है, पूरा हफ्ता जो है वो फर्क है। नहीं, खुदा ऐसी बातें नहीं पसंद करता। खुदा यही चाहता है कि हमें नीम गर्म नहीं होना चाहिए, या तो हमें गर्म ही होना चाहिए। अगर हम ठंडे हैं तो वो भी अच्छी तो नहीं बात, मगर खुदा ने कहा, काश ने क्या, काश के तू ठंडा होता, सर्द होता, मगर चूंकि तू ना सर्द है ना गर्म है, तो इसलिए जो है तू नीम गर्म है। और उसको कहता है कि ऐसे लोगों को खुदा में जो है वो लिखा है कि वो अपने मुंह से फेंक देगा, उनका नुकसान होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं खुदा की राह पर चलें। अब हम जरा देखेंगे आगे, थोड़ा चलेंगे कि मुसीबत से मुतल्लक सवालात, कौन से सवालात हैं जो कि शैतान भी करता है, लोग भी करते हैं, कि ये इस बात पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। पहली बात जो लोग आम पूछते हैं वो कहते हैं कि एक मोहब्बत करने वाला खुदा कैसे मसाइब और बुराई को जारी रहने देता है। उनका नाम जो एथियस्ट है, जो लोग हैं ना, वो ये टिपिकल ये उनके प्रश्न होते हैं। तो भाई खुदा जो है अगर वो मोहब्बत करने वाला है तो फिर क्यों ऐसी मुसीबतें परेशानियाँ जो हैं वो दुनिया में आती हैं, वो रोकता क्यों नहीं है। फिर वो आगे वो ये कहते हैं कि भले लोग जो हैं वो क्यों उन पर दुख आते हैं, जो अच्छे लोग हैं, भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जब मुसीबत आती है तो खुदा कहाँ होता है। ये जो है ये आम जो क्वेश्चन है, ये शैतान लोगों के दिलों में डालता है, वो उनको यूज करता है, उनको बुरद लगाता है कि वो बटे जाए और खुदा के खिलाफ। जैसे कि अय्यूब की बीवी ने भी हमने पढ़ा, उसको कहती है ना पे क्या दे, मगर उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो लोग हैं ये ऐसी बातें करते हैं, शैतान उनको इस्तेमाल करता है। मगर मेरे दिलों, अगरचे ये सवालात मुख्तलिफ नोयत, ये जो सवाल है ये इनकी नोयत जो है ना बड़ी मुख्तलिफ है, मगर फिर भी ये जो सवाल है ना वो खुदा की अजमत, कुदरत और बुराई को समझने में मुश्किल पैदा करते हैं लोग। बाकी लोग सोचते हैं ना कि ये ऐसे क्यों होता है, जबकि खुदा प्यार करने वाला है, उसमें कुदरत भी है, वो कादिरुल मुतलक है और वो लूयत उसमें है, और वो जो कहता है वो हो जाता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया को तमाम कायनात को सिर्फ बोला है तो वो होगी, बोला तो उन्होंने तो कहा खुदा ने सिर्फ बोला है, मगर वो क्यों नहीं ऐसे करता। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये गलतफहमियाँ जो पैदा होती हैं इसमें। मगर जो शैतान है वो इन बातों को जो है वो लोगों के दिलों में डालता है, मगर खुदावंद जो है वो अपने लोगों की मदद करता है। क्योंकि शैतान वो यही कहता है कि भाई अगर खुदा जो है वो उसमें इतनी कुदरत है तो वो अगर वो अपनी कुदरत जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब है कि उसमें मोहब्बत तो है मगर उसमें कुदरत नहीं है। ये शैतान जो है लोगों के दिमाग में ये बात डाल देता है, लोगों को गुमराह करने के लिए। और कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है खुदा जो है वो उसमें कुदरत भी है, मगर वो ऐसे नहीं करता। इसका ये मतलब है कि वो प्यार करने वाला खुदा नहीं है। ये जो बातें हैं ये मुसीबत के मुतालिक जो हैं वो खुदा उनके नहीं, जो लोग खुदा से दूर होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मेरे दिलों, जो खुदा जो है वो भी मुसीबतें जब आने देता है तो खुदा का जो मकसद होता है वो फर्क होता है, शैतान का जो मकसद है वो फर्क होता है। खुदा उन तकलीफ़ों की वजह से ही हमें सब्र देता है, हमें रूहानी तरक्की देता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो मेरे दिलों, मोहब्बत जो है वो दुखों को मुनक़ता नहीं करती। ये मोहब्बत का एक असूल है कि वो जब दुख आते हैं तो उनको ख़त्म नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो अगर हम पुराना आदनामा देखें उसमें भी जो लोग हैं वो इन दुखों में से गुजरते रहे हैं,
وہ ان سے کشتی لڑتے رہے ہیں، وہ ہر دور میں وہ ان سے نپٹتے رہے ہیں. تو خداوند کی جو محبت ہے وہ ان کو روکتی نہیں ہے. مگر جو بات اصل میں جو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا ہے. آدم نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں جو آئیں، کیونکہ خدا کے حکم کو جو خدا چاہتا تھا، جو خدا کا منصوبہ تھا، اس کو آدم نے ریجیکٹ کر دیا. اور وہی جو آج جو ہے ہم بھی بھگت رہے ہیں، اور ساری جو دنیا ہے وہی اس اور جو دنیا ہے وہ بدنظمی اور تباہی کا شکار ہے، ساری دنیا. مگر اور جو گناہ نے اس دنیا پر قبضہ کر دیا، یہ شیطان کے قبضے میں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گناہ کے بھی قبضے میں ہے. میرے دلو یہ سچ ہے کہ ہم سب نے دکھوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ سچ ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. انسان کی بصیرت یعنی اس کی عقل، بصیرت کہتے ہیں عقل کو، افعال اور خیال مختلف ہو سکتے ہیں، مگر میرے دلو مصیبت یا آزمائش ایک عالمی زبان ہے. یہ ایک دنیا کی عالمی ایک کہہ سکتے ہیں پرابلم ہے، عالمی جو زبان ہے. اس میں ہم اس میں سے ہر ایک درد زنک جب کوئی کاٹ دیا کوئی چیز، کوئی بچھو وغیرہ یا کوئی تموری جن میں کہتے ہیں، جب وہ کاٹتے تو کہتے ہیں زنک. کل ہم بات سب سے بات یہی کر رہے تھے. درد زنک، درد دل، امراض و وفات، مصائب و آزمائش سے واقف ہیں. اگر ہم کبھی بھی دکھ کی وجہ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عام وجوہات کو سمجھیں کہ خدا کیوں دکھوں کو آنے دیتا ہے. خدا کا کلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ کیسے گناہ دنیا میں آیا اور اس کا ذمہ دار کون تھا. خدا نے چناؤ انسان کے ہاتھ میں دیا اور انسان نے خدا کی پیش کردہ برکات اور آزادی کو رد کر دیا. یہ اس نے کیا، یہ اس کا چناؤ تھا جو کہ اب ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ پھر کہیں کہیں گے بھائی، کئی دفعہ کہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس نے گناہ کیا، ہم نے کیا کیا. دیکھو، جب خدا نے انسان کو، آدم کو اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا اور اس نے تمام جانداروں پر، تمام نباتات پر، زمین کا پر اختیار دیا تھا. یہ تیرا سب اختیار ہے. اور خدا نے صرف ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو بات اس نے کہی کہ یہ کام تو نے نہیں کرنا. انسان آدمی نے وہی کیا جو کہ خدا نے اس کو منع کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے پھر وہاں ہی سزا سنا دی تھی. عورت کو جو سزا دی خدا نے کہ تو درد کے ساتھ بچے گا نہیں، اور تیری رغبت جو ہے آدمی کی طرف رہے گی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. ایسے ہی خدا نے انسان کو بھی کہا کہ تو اپنے ماتھے چہرے کے پسینہ کی کمائی کھائے گا، اور تیرے سبب سے جو زمین ہے یہ لعنتی ہو گئی ہے، اور تو دکھ کے ساتھ رہے گا، دکھ کے ساتھ ہی تو کھاتا رہے گا. اور تو اس کو خدا نے سزا دی کہ تو چونکہ اس مٹی سے بنا ہے تو دوبارہ اسی مٹی میں چلا جائے گا. خدا نہیں چاہتا تھا، وہ خدا نے اس کو معصوم پیدا کیا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ جو انہوں نے یہ کام کیا، یعنی کہ خدا نے ان کو بتا دیا. شیطان نے کہا نا کہ نہیں آپ تم نہیں مرو گے، بلکہ خدا یہ تم تو خدا کی طرح مر جاؤ گے، کیونکہ اگر تم یہ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھاؤ گے. خدا نے ان کو علم دے دیا تھا کہ اس کا یہ علم ہے، مگر خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کہا کہ تو آپ نے اس کو پریکٹس کیا. شیطان نے پریکٹس کیا، وہ بھی مر گیا. خدا جو ہے
وہ جانتا تھا اس علم کو، اس نے آدمی کو دے دیا تھا، ان دونوں کو پتا تھا، مگر انہوں نے چونکہ انہوں نے اس کو پریکٹس کیا، اس لیے یہ ان کی جو سزائیں تھیں وہ ہماری جنریشن میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ جو اخلاقی طور پہ وہ اسی وقت مار چکے تھے، اخلاق ختم ہو چکا تھا۔ اگر ہم رومیوں پہلا اور دوسرا باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، بڑی صاف لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی گھنونی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرے گا جو کہ نہیں، جو ابھی ہو رہے ہیں دنیا میں، ابھی جو یہ ہومو سیکسول اور یہ پہلے بھی ایسے تھا، اور وہاں رومیوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ۔ تو میرے دلوں چونکہ یہ انسان ہے، چونکہ خود ہم نے یہ چنا ہے، اس لیے جو ہمارے جو یہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہیں یہ ہمارے اوپر اس وجہ سے آتی ہیں، مگر یہ خدا کا یہ منصوبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو تکلیفوں میں رکھے گا، پریشانیوں میں رکھے گا۔ تو مگر چونکہ ہم نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، ہم ان کی جنریشن ہے، وہ کیونکہ ہم میں جو کہ آدم کی تخم ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اندر آٹومیٹک آ جاتا ہے، ہم اس کو کریں گے، کیونکہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی، کچھ نہیں، وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے، اس کے اندر میں ہے، اس کی نیچر میں گناہ ہے، اور جو گناہ ہے اس کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ مصیبتوں کی وجوہات کیا ہے۔ 3 قسم کی میں نے پہلے بتایا کہ 3 قسم کی وجوہات ہے۔ ایک جو ہے انسان خود وہ ہے کریٹ کرتا ہے، کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کچھ ہو گے سو بھی کاٹو گے۔ اگر ہم لاپرواہی سے کوئی کام کریں گے، گھر میں ہو کچھ بھی ہو، تو اگر لاپرواہی سے کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم لاپرواہی سے گاڑی چلائیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم لاپرواہی سے جو ہماری اکانمی ہے، جو کہ ہمارے پیسے ہیں، اگر ان کو لاپرواہی سے استعمال کریں گے، بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، اس کو وہ نہیں چل سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ کئی دفعہ ہمارے اپنے مگر کئی دفعہ دوسروں کی غلطی سے بھی انسان جو ہے وہ نقصان کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے، وہ کسی کو کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس کو جو مر گیا اس کا بیچارے کا تو قصور نہیں ہے، مگر یہ دوسرے کی وجہ سے وہ تو اس کی تو جان گئی، نقصان تو ہو گیا اس کا۔ ایسے ہی میرے دلوں جو شیطان ہے وہ بھی ہمیں استعمال کرتا ہے خدا کے خلاف، جب اس کی اپنی فوج ہے، جو خدا کی فوج میں نہیں آتے، جو خدا میں نہیں آتے، تو اس کی فوج میں وہ آٹومیٹک وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا نا کہ میرا جوا اپنے کو ٹالو، جوئے اگر یا تو ہم نے شیطان کے جوئے میں رہنا ہے یا پھر خدا یسوع مسیح کے جوئے میں رہنا ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے کہ نیم گرم کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو روحانی زندگی ہے یا پھر جسمانی زندگی ہے، کیونکہ روحانی زندگی جو ہے وہ یا تو وہ آگے بڑھتی ہے یا وہ گھٹتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے شیطان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو خدا کے خلاف، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح گراسینیا کے علاقے میں گئے تو وہاں ایک آدمی تھا جس میں اتنی بدرومی تھی، اور جب وہ چونکہ انہوں نے شیطان نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے کلام یہ کہتا ہے، دوسرا کرنتھیوں 4:4 میں لکھا ہے کہ اس جہان کا خدا ہے وہ مان کیا ہے، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس نے وہ جو اختیار تھا نا، اس نے استعمال نہیں کیا، اس نے غلط استعمال کیا، تو وہ جو اختیار تھا وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اب شیطان جو ہے وہ ہر بات کو جو ہے نا خدا کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے اور وہ اپنے جو اس کی بدروئیں ہوتی ہیں وہ لوگوں میں گھس جاتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک دفعہ جب ایک عورت تھی جو کبڑی ہوئی 18 سال سے، تو وہاں لکھا کہ خدا نے اس کو جب اس کو نکالا تو اس نے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے نا کہ سنڈے کو یہ کام نہیں کرنا، تو مسیح نے کہا کہ 18 سال سے شیطان نے اس کو قبضے میں کیا ہوا ہے، اور خدا نے اس کو اچھا کر دیا۔ ایسے بھی 48 سال کا جو ایک
मरीज था, जब खुदा ने उसको अच्छा किया, उसने कहा दोबारा गुनाह न करना, नहीं तो तेरे ऊपर इससे भी ज़्यादा तकलीफ है। मेरा जो जब कोई बुजुर्ग किसी से निकलती है ना, तो वो सूखे मकामों में घुस फिरती रहती है, और फिर एक दफ़ा वो फिर आती है। इसलिए हमें भी बड़ा एहतियात करना चाहिए, चाहे हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हमें उनमें भी एहतियात करनी है कि फिर दोबारा हम उसी सिलसिले में ना आए। और खुदा ने यीशु मसीह जो है, खुदा जो है, वो भी उसका अपना तरीका है। वो हमारी ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए वो हमारे ऊपर मुसीबतें आने देता है, दुख आने देता है। क्योंकि याकूब के साथ में वो कहता है कि अगर कोई आज़माइश में आए तो वो खुशी करे था, कि खुशी तो कुछ नहीं करता। खुदा ने तो कहा था कि दुआ करो कि तुम आज़माइश में ना पड़ो, मगर उसने कहा कि खुशी करो। उसको पता था, वो समझ गया था कि अगर तरक्की होनी है तो तकलीफों की वजह से ही होनी है। अगर हम अय्यूब की बात ही देखें तो खुदा ने उसको डबल जो है बरकत दी थी। जितनी उसकी पहले औलाद थी, खुदा ने उसकी उम्र भी इतनी बढ़ा दी, और देखो उसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए, और कितने साल जीता रहा जी उसके बाद? 300 साल। देखो खुदा ने उसको इतनी बरकत दी थी। ऐसे ही खुदा जो है वो अपने लोगों को, मसीह जो खुदा जब अपने लोगों के लिए तकलीफों को आने देता है, तो वो उनकी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, उनमें पुख्तगी पाने के लिए, क्योंकि रूमियों में लिखा है कि जब तकलीफ़ की वजह से इंसान में पुख्तगी आती है, और जो पुख्तगी के बाद फिर उम्मीद पैदा होती है, और लिखा है कि जो उम्मीद है वो कभी शर्मिंदा नहीं होती। इसलिए हमें, मेरे दिलो, खुदा के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं हम लगा सकते, क्योंकि अगर हम गिला भी करते हैं तो फिर भी, क्योंकि हम तो समझ नहीं सकते। 140 तो इसलिए खुदा के साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावंद जो है वो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी या मुसीबत में नहीं डालता, क्योंकि वो उसको पता होता है। अय्यूब को उसने क्यों कहा था? उसको पता था कि ये मेरा बंदा है और इसका कितना ईमान मजबूत है। जब उसने इब्राहिम को आजमाया था, तो खुदा को पता था कि इसका ईमान जो है कितना मजबूत है। अगर वो ना करता तो खुदा ने किसी और को चुन लेना था। अगर ये अय्यूब भी गड़बड़ कर देता तो खुदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरे दिलों, हमें भी खुदा ताकत दे कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और जब हमारे ऊपर भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं, उनको बड़े प्यार से ये समझ के जी लें कि मुबारक हैं वो